بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن نہ تو ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے دوست و احباب ہیں، نہ ہمارے ساتھیوں ہم نشی ہیں، بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن پوری دنیا کے محسن اعظم، پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن، جن کے چشمے حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی، گیتے ہستی نے کفر و شرک جیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا، جس نے سینکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹکنے والی پیشانی کو ایک معبود حقیقی کی بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہونے کا اصول سکھایا، جس سے میری مراد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، ایک خدا کا جلوہ دکھایا، آسمان کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، سورج کی چمک میں، جگنو کی دبک میں، پھولوں کی مہک میں، قطروں کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی، جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جنہوں نے چرواہوں کو امام و رہبر بنایا، جو انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا تھے۔ ایسے کیوں نہ ہوتے، آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر دیا۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے کہ آج پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر آپ علیہ السلام کے احسانات ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کل تک مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان قوم جس کی ایک آواز میں چرند و پرند نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ وہ مسلمان قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے دین اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کے طریقے پر تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کے فیصلے کو مانتا رہا، دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ دنیا میں تھے تو کامیابی کی زندگی گزارے، اور جب مرے تو بھی کامیابی کے موت مرے، اور جب مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، جب مسلمان صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھیں گے، جب مسلمان قرآن و سنت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو بتاؤ یہ ذلت کی غار میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے تو پھر کون لوگ ہلاک؟ محترم حضرات، ایک بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ آج جتنی بھی بیماریوں نے جنم لیا ہے، اور جتنی بدعات و خرافات پیدا ہو گئی ہیں، اور جتنے رسم و رواج پھیل رہے ہیں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوا، اگر ہوا تو آقا مدنی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا، اگر مسلمان ذلیل ہوا تو بھی آقا مدنی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ محترم حضرات، جب مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو بھلا کر کے، نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے، نبی کی سنت کو پسے پشت ڈال کر کے نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کا فرمان سن لو۔ نبی نے فرمایا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو بھلا بیٹھا ہے، جس نے میری سنت کو بھلا دیا، اس سے کہہ دو میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ محترم حضرات،
ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے عاشق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے، وہی میرا عاشق ہے، وہی میرا محترم حضرات، آج ہم ان کی سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، تو آپ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا تو کس لیے کیا گیا؟ آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو کس کے لیے کیا گیا؟ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو کس لیے کیا گیا؟ آپ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے تو کس کے لیے باندھے؟ یہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے طریقے کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر برداشت کی۔ وہ پیغمبر جس نے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اتنی تکالیفیں اٹھائی ہو، کیا آج اس پیغمبر کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے؟ وہ پیغمبر جو دن کی جلوتوں میں، رات کی خلوتوں میں، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہماری فکر میں غرق رہتے تھے، وہ نبی جو نماز میں کھڑے ہوتے تو پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، لیکن لب پہ یہی جاری رہتا تھا، یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، اے اللہ میری امت مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ میری امت مجھے پہچانتی نہیں ہے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ جب قربانی کا وقت آتا تو آپ 2 میڈے ذبح کرتے اور کہتے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے۔ وہ مسلمان آج ان کی سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ پیغمبر جس نے ہمارے لیے اپنے اوپر آرام کو حلال کیا ہو، کیا آج اس پیغمبر کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کی شکل و سیرت اپنائی جائے، اس کی سیرت و عادت اپنائی جائے؟ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، آج ہم اس نبی کا طریقہ پسند نہیں کرتے، آج اس نبی کا طور و طریقہ پسند نہیں ہے، آج اس نبی کا انداز گفتار پسند نہیں، آج ہمیں ان کافروں کی شکل و صورت پسند ہے جو مسلمانوں کے واضح دشمن ہیں، جو مساجد کو ویران کر رہے ہیں، مکاتب کو ویران کر رہے ہیں، خانقاہوں کو ویران کر رہے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے راستے میں بڑی سی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ آج انہی سے محبت اور رسول اللہ سے کوئی محبت نہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، جس کو خدا سے محبت نہیں اس کو نبی سے محبت نہیں، اور جس کو نبی سے محبت نہیں، نبی سے محبت نہیں، نبی سے الفت نہیں، نبی سے لگاؤ نہیں، اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کی راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول، زندگی کی راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول، چھوٹنے نہ پائے ہرگز دامن عشق رسول۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔